بعد ابھی ہم آزمائے جا رہے ہیں. جب یہ کہہ رہے تھے تو میرا ذہن قرآن مجید کی اس آیت کی طرف جا رہا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے اس لیے کہ تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں بہتر کون لوگ ہیں. اور یہاں یہ نقطہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ احسن عمل کہا، اکثر عمل نہیں کہا. یعنی کثرت عمل مطلوب نہیں ہے، بلکہ جو کرو وہ بہتر طریقے پر کرو. دنیا کے اعتبار سے بھی بعض لوگوں کا ذوق ہوتا ہے کہ جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ اعلیٰ درجے کا کرتے ہیں. کپڑا پہننا چاہتے ہیں تو وہ اعلیٰ درجے کا ہوگا. نفاست کے اعتبار سے تو انتہائی اعلیٰ درجے کی چیز ہوگی. تو اسی طریقے سے آخرت کے اعتبار سے بھی جب ہم عمل کریں تو وہاں کے شایع نشان کریں. ایک یہ ہے کہ ہم بس دل سے مجبور ہو گئے یا کسی کے کہنے سننے سے آئے نماز پڑھی چلے گئے، نہ اس نماز میں حلاوت ہے، نہ مزہ ہے، نہ خوش و خضوع ہے، نہ لذت ہے، کچھ نہیں. تو بلا شبہ یہ میں نہیں کہتا کہ ایسی نماز نہ پڑھی جائے. ایسی صورت بھی پیش آتی ہے، نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن نماز کو اعلیٰ درجے میں کر کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے واجبات، فرائض، سنن، مستحبات، ان تمام چیزوں کا خیال رکھ کے پڑھی جائے. مثلا قیام صحیح طریقے پر ہو، رکوع صحیح طریقے پر ہو، سجدہ بالکل صحیح طریقے پر ہو، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو عمل جو بھی ہم کریں وہ احسن عمل ہو، بہتر طور پر ہو. تو بلا شبہ ہماری زندگی پیدائش سے لے کر موت تک ساری کی ساری امتحان ہے. اور امتحان کا دوسرا نام آزمائش ہے. کسی شخص کا امتحان ہوتا ہے تو گویا اس کی آزمائش ہوتی ہے. جس فیلڈ سے متعلق بھی کوئی شخص ہے، جب اس کا انٹرویو ہو رہا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم جس پوسٹ پر اس کو لانا چاہتے ہیں یہ اس کا اہل بھی ہے یا نہیں. اس کے لیے اس کا انٹرویو ہوتا ہے، سوالات کیے جاتے ہیں، اس کو پرکھا جاتا ہے مختلف طریقوں سے. تو اللہ رب العزت بھی ہمیں پرکھ رہے ہیں. ہمیں دنیا میں بھیجا اسی لیے ہے کہ یہاں رہ کر بہتر طریقے پر ہم اعمال کی ادائیگی کریں. اسی کو فرمائے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں آنکھیں بھی دی ہیں، کان بھی دیے ہیں، دل و دماغ بھی دیا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کافروں کو بھی دی ہیں. مسلمانوں کے ساتھ خاص تو نہیں کہ ہماری دو آنکھیں ان کی نہیں ہیں، یا ہمارے کان ہیں ان کے نہیں ہیں. یہ دنیا کے اعتبار سے اللہ نے سب کو سب چیزیں عطا فرمائی. دنیا کی راحتیں، آسائشیں کافر کو بھی دی ہیں، اہل ایمان کو بھی دی ہیں. کافروں کو اور زیادہ دی ہیں، مومنوں کو ہر ایک کو دی، کسی کو دی کسی کو نہیں دی. لیکن کفار میں بھی ایسے مل جائیں گے جن کے پاس کچھ نہیں. اس لیے کہ یہاں جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے یہ حرف آخر نہیں. یہ دے کر تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہاری آزمائش ہو. اشکر ام اکفر، حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ بھی عطا فرمایا یہ اس لیے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں تو بھائی اللہ تعالیٰ نے سب کو دی ہوئی ہیں. اس لیے کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ بھئی مال و دولت کے اعتبار سے میں بڑھ گیا یا وہ بڑھ گیا، یہ کوئی قابل فخر چیز نہیں. اصل جو چیز یہ ہے کہ اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہے یا نہیں.
یہ اللہ تعالیٰ اپنوں ہی کو دیتے ہیں، غیروں کو نہیں دیتے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جو بھی اپنے رب سے محبت کریں، پیدا کرنے والے کی محبت دل میں ہو، کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو، جس کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہم 10 دفعہ سوچیں گے کہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں۔ اگر خوش کرنے والا عمل ہے تو اس کو دل و جان سے کریں گے، لیکن اللہ کو ناراض کر دینے والا عمل ہو تو فوراً اس سے رک جائیں گے۔ یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ تو دیکھیے آنکھیں تو سب کی ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی آدمی اپنے محبوب کو نہیں دیکھ سکتا، یعنی اللہ رب العزت جو ہمارے محبوب ہونے چاہیے ہم انہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ اسی لیے کہا جلوہ دکھانے کو کہا تو کیا بولے کہ ابھی دیدے بنائے جا رہے ہیں، ابھی اس لائق تو بن جاؤ، ابھی تم دیکھ نہیں سکتے، تمہارے اندر اتنی قوت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ یہ کہا تھا کہ اللہ ربی ارینی، اے اللہ مجھے اپنے آپ کو دکھا دیجئے، اپنا جلوہ دکھا دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا جواب دیا؟ اے موسیٰ تم سہار نہیں رکھتے اس کی، تم دیکھ نہیں سکو گے۔ تو بعد میں صرف اتنا فرمایا کہ اچھا ہم بہت ہی معمولی درجے کا جلوہ اپنا فلاں پہاڑ پر ڈالیں گے، اگر اس نے اس جلوے کو سہار لیا تو تم بھی سہار لوگے، لیکن اگر وہ نہ سہار سکا تو کوئی سہار نہیں سکتا۔ چنانچہ نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں پردوں میں اللہ رب العزت نے بہت ہی معمولی اپنا جلوہ کوہ طور پہ ڈالا، جس سے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، سرما بن گیا بالکل۔ جب پہاڑ جیسی چیز نہ سہار سکی اللہ کے جلوے کو تو ایک انسان کی کیا حیثیت ہے؟ تو اصل میں یہ بات ہے کہ دیدے بنائے جا رہے ہیں۔ دیدے بنائے جانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان آنکھوں کا استعمال ہم صحیح کریں۔ صحیح استعمال کا مطلب یہ کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہاں پر نظر ڈالیں، جہاں حکم نہیں دیا نہ ڈالیں۔ دیدے تو تبھی بنائے جائیں گے بھائی جب آدمی آپریشن کرانے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ کچھ پابندیاں لگاتا ہے، ملنا نہیں آنکھوں کو۔ کیوں نہیں ملنا بھائی؟ آنکھ خراب ہو جائے گی، جو مقصد ہے آپریشن کا وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے اور بہت سی چیزیں سے منع کرتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، جھکنا نہیں، اور نہ جانے کیا کچھ۔ آج کل تو الحمدللہ بہت آسان ہو گیا، لیکن اس زمانے میں تو مہینے 2 مہینے نماز رکوع اور سجدوں کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے۔ اب تو اللہ کا احسان ہے کہ ایسی صورت نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو مقصد ہے آنکھ سے دیکھنا وہ حاصل تب ہوگا جب ہم ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق آنکھ کا استعمال کریں گے، لیکن اگر اس کی ہدایت کے مطابق نہیں چلیں گے تو آنکھ خراب ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس آنکھ کو استعمال کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، دیکھنے کے لیے ہمیں آزادی دی ہے، جس کو چاہے دیکھیں، لیکن ساتھ میں کچھ پابندیاں لگا دی، کہاں نظر کرنی ہے کہاں نہیں کرنی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس آنکھ کا استعمال کریں گے تو یہ آنکھ ہماری اس لائق ہو جائے گی کہ کل اللہ تعالیٰ کا جلوہ اور اس کا دیدار کر سکے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ابھی دیدے بنائے جا رہے ہیں، یہ آنکھیں بنائی جا رہی ہیں، ان کا استعمال اسی طریقے پر کرو جیسے خالق کائنات چاہتا ہے، اور انشاءاللہ پھر جب ہم اس دنیا سے گزر کر دوسرے عالم میں پہنچیں گے تو اللہ رب العزت اپنے دیدار سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ دوسری بات ایک یہاں جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے
خواہشات سب کے دل میں ہوتی ہیں، یہ نہ سمجھو کہ کوئی خواہش سے خالی ہے، لیکن ان خواہشوں کو دبایا جاتا ہے، ورنہ ہیں تو ہر دل میں موجود۔ کون سا شخص ایسا ہوگا جو یہ کہے کہ مجھے فلاں چیز کی خواہش نہیں؟ خواہش سب کو ہوتی ہے، لیکن ان خواہشوں کو اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر دبا دیا جاتا ہے، اور مراد اس سے ناجائز خواہش ہے۔ تو خواہشوں کو دبانا، اپنی ناجائز خواہشوں کو دبانا، اس سے اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہوتی ہے اور اس کا قرب ملتا ہے، لیکن یہ تبھی ہوتا ہے جب ہم اپنی ناجائز خواہشوں کو دبائیں۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے بہرحال آزمائشی مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں، اور جب انشاءاللہ اس مرحلے سے کامیاب ہو کر اگلے عالم میں جب جائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہوگی۔ آج ارادہ تو یہ تھا کہ میں دل چاہ رہا تھا کہ بعض بزرگوں کے حالات بیان کروں، اور بہت زیادہ اس کا غلبہ تھا، خاص طور پر حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان کی جو تربیت ان کے والد نے کی اور جس طرح سے کی، سچی بات یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ خواہشوں کا گلا گھونٹ دیا۔ فرماتے ہیں کہ کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ بات کہ ہم کسی سے پیسے مانگیں، اور یا ہمیں کوئی دے دے از خود، تصور بھی نہیں تھا اس کا۔ البتہ یہ تھا کہ خود بہت دیا کرتے تھے پیسے، لیکن ساتھ میں والدہ کو کہہ دیا کرتے تھے کہ میں پیسے دے رہا ہوں اور تم اس کو ترغیب دینا۔ تو فرماتے ہیں کہ والدہ کہتی تھی کہ بھئی تیرے پاس بہت پیسے ہیں، فلاں جگہ پر خرچ کر دے، بہت ثواب ملے گا، ان کو ترغیب دلایا کرتی تھی مختلف جگہوں پر خرچ کرنے کی۔ تو ایک طرف سے پیسہ آتا تھا تو فرماتے ہیں کہ ثواب واب تو اس وقت ذہن میں نہیں تھا کہ کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، نہ اس کی کوئی بہت اہمیت میری نظر میں تھی، لیکن اماں کو خوش کرنے کے لیے میں کہتا تھا اچھا یہ اس پیسے فلاں کو دے دو۔ لیکن یہ وہی بات ہے کہ شروع میں آدمی عادتاً ایک کام کرتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہی عبادتاً ہو جاتا ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے بچے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کبھی استاد کے ڈر سے صحیح نماز پڑھتے ہیں، کبھی باپ کے ڈر سے صحیح نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بچے رکوع تک کھیلتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی امام صاحب رکوع میں گئے تو جلدی سے وہ بھی رکوع میں چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی ٹانگوں کے بیچ میں سے کبھی دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ اور جب ان کو پتہ چلا کہ کوئی ایسا آ رہا ہے کہ اگر دیکھ لیا تو مارے گا، تو صحیح ہو کے نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اصل میں تو یہ ریاکاری ہوتی ہے، دکھلاوا ہوتا ہے، لیکن پھر یہی ریاکاری اور دکھلاوا آہستہ آہستہ عادت بن جاتی ہے۔ جب عادت بن جاتی ہے تو پھر عادتاً نماز پڑھتا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ سوجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں تو پھر وہ سوچتا ہے کہ میں یہ عادتاً بھی کیوں کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیوں نہ کروں؟ جب نماز ہی پڑھنی ہے میں نے تو میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیوں نہ پڑھوں، صرف عادت کے طور پہ پڑھ رہا ہوں۔ اب جیسے بعض لوگ ہیں اللہ کے بندے، وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی چلو اور کچھ نہیں تو اٹھک بیٹھک ورزش ہو جائے گی، لیکن اس نیت سے نماز پڑھیں گے تو ثواب کچھ نہیں ملے گا، پھر ورزش ہی کر کے آ جائے گا وہ۔ البتہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بے نمازی ہے، ظاہری طور پر اس نے نماز پڑھ لی، نیتوں کا معاملہ اللہ کے سپرد، جو جس نیت سے پڑھتا ہے۔ ہمیں حق نہیں کہ ہم کسی کو کہیں کہ تو اس نیت سے پڑھ رہا ہے یا تو اس نیت سے پڑھ رہا ہے، نہیں، یہ تو ہر بندے کا معاملہ اللہ سے ہے۔ لیکن میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے پڑھے کہ صاحب چلو کھانا ہضم ہو جائے گا، 20 رکعت تراویح پڑھنے میں اٹھک بیٹھک ہوگی، جو کچھ کھایا پیا تو اس کے بعد سب ختم، تو اگر اس نیت سے پڑھے گا تو بس اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو جانتے ہیں۔ لیکن جب انسان میں سوجھ بوجھ آئے گی کہ بھئی میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ نماز پڑھ رہا ہوں اور صرف عادتاً ایسا کر رہا ہوں تو عبادتاً کیوں نہ کروں، اور جب آدمی عبادت کے طور پر کرے گا تو کیا عادت ختم ہو جائے گی؟ عادت بھی باقی رہے گی، ورزش بھی خود بخود ہو جائے گی، سارے کام خود بخود ہو جائیں گے۔ لیکن اپنی نیت صحیح کر لینے سے کھانا بھی خود بخود ہضم ہو گیا اور جوڑ بھی ہمارے اوپر نیچے ہو گئے، اسی طریقے سے اللہ کی عبادت ہو گئی، لیکن صحیح نیت ہوگی تو سارے کام از خود ہو جائیں گے۔ بالکل اسی طرح سے کہ جب کھڑکی اس لیے لگوائی ہم نے کہ اذان کی آواز آئے گی، تو کیا ہوا نہیں آئے گی؟ خود بخود آئے گی۔
لیکن ہمیں اپنی نیت کا ثواب مل جائے گا کہ صاحب اذان کے لیے ہم نے لگائی تاکہ اذان کی آواز آ جایا کرے، تو انشاءاللہ ہوا تو خود بخود آئے گی۔ اللہ تعالیٰ دیندار کو دنیا سے محروم نہیں فرماتے، لیکن ایک مرتبہ اس دنیا کو لات تو مار کے دیکھے، جتنا اس سے بھاگو گے وہ آپ کے پیچھے بھاگے گی، اور تم جتنا اس کے پیچھے بھاگو گے وہ تم سے بھاگے گی۔ دنیا کا معاملہ ایسا ہی ہے، لوگوں سے پیسہ مانگنا شروع کر دو، لوگ تم سے بھاگنا شروع کر دیں گے۔ ساتھی ملتے ملاتے ہیں ایک دوسرے سے، کبھی کوئی 1000 روپے دینا، کبھی کوئی 500 روپے دینا، ایک دو دفعہ تو شاید دے دیں مروت میں، لیکن بعد میں دور سے دیکھتے کہ بھئی آ رہا ہے ضرور کچھ مانگے گا، بھاگ لو یہاں سے، ملنا چھوڑ دے گا۔ لیکن اگر تم ان سے استغنا اختیار کرو، بے رغبتی اختیار کرو اس معاملے میں، ان سے ان کی دنیا طلب نہ کرو، تو تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ یہ دنیا کا بھی معاملہ ایسے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری نیتوں کو درست فرمائے۔ جب ہم دنیا کو لات ماریں گے تو دنیا جو ہے خود بخود ہمارے پیچھے بھاگی، لیکن اگر ہم نے دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا تو دنیا آگے آگے ہوگی، ہم اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ فطرت انسانی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غالباً آتا ہے ایک مرتبہ، یا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، کہ روٹی رکھی، دونوں میں سے اس وقت ذہن میں نہیں ہے کہ کون سے بزرگ مراد ہیں، لیکن واقعہ بہرحال یہ ہے کہ روٹیاں وغیرہ انہوں نے رکھیں پکا کے، اور روٹی جو ہے وہ چلنی شروع ہو گئی۔ اب روٹی آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے بھاگے، اور جا کے بہت دور جا کے پکڑ لیا گئی۔ لیکن وہی آئی کہ اگر تم اس کے پیچھے نہ بھاگتے تو یہ تمہیں خود بخود حاصل ہوتی، لیکن تم نے یہ سمجھا کہ بھئی یہ نہیں ملی تو بھوکا مر جاؤں گا، یا روٹی مجھ سے بھاگی جا رہی ہے، اور تم نے اس کا پیچھا کیا، لہذا اب ہمیشہ پیچھے ہی کرتے رہو۔ آدمی روٹی کے لیے تو پیچھے بھاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بہرحال ہمیں نہ دین سے محروم فرمائے نہ دنیا سے محروم فرمائے۔ اس لیے بہت ضروری بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں اور بزرگان دین کے واقعات کو پڑھا کریں، تاکہ دنیا کی محبت دل سے نکلے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے میرے لیے ایک تکیہ سیا ہوا تھا، بڑا خوبصورت تکیہ، جس میں جھالریں بھی لگی ہوئی تھی، سرخ رنگ کا کپڑا بھی تھا، اور اس میں ٹھپا، گوٹا اور گھنگرو قسم کے بہت ساری چیزیں اس میں لگی ہوئی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ تکیہ میرے سر کے نیچے نہیں رہتا تھا، میرے سینے پہ رہتا تھا، یعنی مجھے اس سے اتنی محبت تھی کہ اس کو سر کے نیچے نہیں رکھتا تھا بلکہ میرے سینے پہ رہتا تھا۔ ایک دن والد صاحب نے مجھ سے کہا کہ زکریا ذرا تکیہ لے کے آؤ، تو میں نے اپنی دانش میں اپنا دل نکال کے انہیں پیش کیا کہ اپنا تکیہ لے آؤں، تو کہا ورے کو آ، خاص زبان ان کی جو ٹیکسالی تھی، کہا ورے آ، اور جب آیا تو دونوں ہاتھ پکڑ کر ایک تھپڑ دیا بہت زور کا، کہا کہ ابھی سے دماغ میں جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ میرا ہے، ابھی تو تم نے کچھ کیا نہیں ہے، جب کماؤ پھر کہنا کہ میرا ہے، باقی مال کوئی کہتا ہے کہ میرا ہے۔ لیکن یہ تربیت تھی۔ فرماتے ہیں کہ اس دن سے اپنی کسی چیز کو اپنا نہیں سمجھا، یعنی ایسی طبیعت میں یہ بات بیٹھ گئی بچپن سے کہ ہماری کوئی چیز ہماری اپنی نہیں۔ اور فرمایا کہ آخری وقت تک اب یہ عادت ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانا ہے وہ میں جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اپنی جیب میں ایک پائی پیسہ بھی نہیں رکھتا، وقت پہ اللہ تعالیٰ پورا کرا دیتے ہیں۔ تو بڑے عجیب و غریب بزرگ تھے اور بڑے عجیب و غریب لوگ تھے حقیقت میں جو تربیت ان کی ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جگہ ایسی تھی کہ میں اس میں لٹکنے کی کوشش کر رہا تھا، اور نماز غالباً عصر کی تیار تھی، تو میں اس کوشش میں تھا کہ اوپر لٹک جاؤں۔ اتنے میں وہیں کے طلبہ میں سے ایک طالب علم پیچھے سے آیا اور اس نے جلدی سے کمر سے پکڑ کر مجھے اوپر لٹکا دیا اور خود جا کر نماز میں شامل ہو گیا۔ تو مجھے اس کی یہ مداخلت بڑی ناپسند آئی، چنانچہ جب وہ نماز میں سجدے میں گیا تو میں نے اس کو ایک بہت زور سے تھپڑ رسید کیا کمر پہ۔ تو کہا کہ کمر تھپڑ تو زور سے نہیں لگا لیکن آواز بہت زور سے پیدا ہوئی۔ سلام پھرتے ہی جو ہے وہ
جب فارغ ہو گئے دعا وغیرہ سے تو طلبی ہو گئی، والد صاحب نے بلا لیا کہ آ جاؤ، سب طلبہ ادھر آ جاؤ۔ اب ایک ہی سوال تھا، کس نے مارا، کس کو مارا؟ جب تک اس کا جواب نہیں دو گے تو یہیں رہو گے، چاہے مغرب ہو جائے، عشاء ہو جائے، یہ رات یہیں گزر جائے، لیکن جب تک یہ بات نہیں پتہ چلے گی کس نے مارا اور کس کو مارا۔ اب وہ بیچارے خاموش کہ کیا کہوں، آدھے گھنٹے تک کم از کم سوال و جواب ہوتا رہا، لیکن سب چپ رہے۔ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ جلد سے جلد بتا دیں جو کچھ بتانا ہے تاکہ معاملہ ختم ہو۔ حضرت کے کچھ معمولات تھے، فرمایا کہ ٹھیک ہے ابھی تم فلاں جگہ جاؤ اور پھر اس کے بعد دوبارہ حاضری ہوگی۔ چنانچہ پھر دوبارہ پیشی ہو گئی اور پھر یہی سوال ہوا کہ ہاں بھائی کس نے مارا اور کس کو مارا؟ تو بڑی دیر کے بعد جن صاحب کو مارا تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے مارا، تو گویا ایک مرحلہ تو طے ہو گیا۔ اب کس نے مارا؟ جب یہ سوال ہوا تو پھر انہوں نے اشارہ کیا تو کہا کہ ادھر آ جاؤ۔ فرماتے ہیں میرے پاس ایک وہ چھتری تھی دھوپ سے بچنے کے لیے اور برسات سے بچاؤ کے لیے، کہا کہ بس وہ میرے ہاتھ سے لی، اور جو اصل میں مارا کس لیے کہا وہ یہ سمجھے کہ باپ کے شاگرد کو صاحبزادگی کے اس میں بھرم میں مارا ہے، تو اس کو کہا کہ اتنا مارا کہ وہ چھتری ٹوٹ گئی، اور کہا کہ ابھی سے صاحبزادگی کا صور دماغ میں تمہارے ہے؟ یہ حضرات تھے۔ کہا کہ الحمدللہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، کبھی یہ چیز تو میں نے سوچی ہی نہیں کہ میں صاحبزادہ ہوں، اور صاحبزادگی الحمدللہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ بھی یہی ہے۔ ہمارے حضرت والا کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ حضرت یہ میرا صاحبزادہ ہے۔ حضرت بڑے عجیب انداز میں ان کو دیکھا اور کہا کہ واہ صاحب آپ خود بخود ہی لاٹ صاحب بن گئے۔ کہا کہ صاحبزادہ کیا ہوتا ہے، خادم زادہ کہو۔ تو یہ ادب سکھا دیا کہ یہ صاحبزادہ کہنا، کہ اپنے آپ کو صاحبزادہ سمجھنا، یہ تکبر کی علامت ہے، دل میں بڑائی ہے۔ اصل تو اپنے آپ کو مٹانا ہے۔ خادم زادہ کہو تو خادم زادہ کو برا لفظ نہیں، لازم بات ہے کہ بزرگوں کی خدمت میں جب ہم جاتے ہیں تو ان کی خدمت میں جا رہے ہیں، خادم ہیں تو جا رہے ہیں، تو اس لیے اگر خادم زادہ کہو تو یہ زیادہ ادب کے لائق جملہ بنسبت اس کے کہ ہم کہیں کہ صاحب، بعض لوگ کہتے ہیں جی میں تشریف لایا ہوں، حاضر خدمت ہوا ہوں، یوں کہو۔ عام طور پر کہتے ہیں کہ صاحب میں فلاں وقت تشریف لاؤں گا، بعض بیچارے سمجھتے ہیں کہ بڑی جو لکھنؤ کی زبان بول رہا ہوں میں، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ ادب کے خلاف بول رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں تشریف لاؤں گا، میں تشریف لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بزرگان دین کے جو واقعات ہیں ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل مقصود ان سے یہی ہوتا ہے کہ آدمی کچھ دین کی بات سیکھ لے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ہمارے قاری طاہر صاحب آئے ہوئے ہیں، بھائی آئے ہیں تو ایک آدھ نظم ان سے سن لیں پھر انشاءاللہ۔ جی سفر، اچھا چلیں، طاہر سیف اللہ، یہ سیف اللہ طاہر، اچھا قاری سیف اللہ ہیں بھائی، میں انہیں طاہر ہی سمجھتا تھا۔